بسم اللہ الرحمن الرحیم. سامعین کرام، آپ سن رہے ہیں اردو کہانی طلسم ہوش ربا کی جلد نمبر 2، اور یہ اس سلسلے کی قسط نمبر 11 ہے. مجھے امید ہے آپ کو میری یہ کاوش پسند آ رہی ہوگی. آپ نے اگر ابھی تک میرا چینل کہانی گھر سبسکرائب نہیں کیا تو ابھی میرا چینل سبسکرائب کر کے بیل نوٹیفیکیشن آن کر دیجئے تاکہ آنے والی ہر نئی کہانی کی اطلاع بر وقت آپ تک پہنچ سکے. شہزادے نے منہ ہاتھ دھونے کا خیال ترک کیا. تالاب کی سمت سے منہ موڑ کر دوسری جانب کا رخ کیا. اب ایک طرف باغ میں ہر طرف طلسمی کہکہے گونج رہے تھے، دوسری طرف شہزادہ ان کی پرواہ نہ کرتا ہوا کیاریوں کو رونتا اور پھلواریوں کو پھلانگتا ہوا آگے بڑھتا جا رہا تھا. آخرکار درجنوں جھنڈ اور جھاڑیاں پار کرنے کے بعد بڑی دیر میں اسے ایک چھوٹا سا دروازہ دکھائی دیا. دونوں پٹ اس کے بند تھے، مگر کسی جگہ کوئی چٹخنی، کنڈا یا کڑا دکھائی نہ دیتا تھا. شہزادے نے ہاتھوں سے دھکا دے کر دروازہ کھولنے کی بڑی کوشش کی، مگر ناکام رہا. تنگ آ کر وہ چند قدم پیچھے ہٹا، پھر تیزی کے ساتھ آگے کو دوڑا اور اچھل کر پوری قوت سے دروازے پر دو لتی جمائی. دوسرے ہی لمحے وہ باغ کے باہر تھا. کہکہے کی آوازیں ایک دم ختم ہو گئیں. اس نے پلٹ کر پیچھے دیکھا، دروازہ جوں کا توں بند تھا. نہ کوئی پٹ کھلا تھا اور نہ کسی پٹ میں کوئی ایسا موقع دکھائی دے رہا تھا کہ جس میں سے گزر کر وہ باہر آیا ہو. یہ بات خاصی حیرت انگیز تھی، مگر اس پر سوچنا چھوڑ کر وہ صرف اس بات پر غور کر رہا تھا کہ اب اسے کس سمت جانا چاہیے. فیصلہ کرنے میں اسے زیادہ دیر نہ لگی. دور ایک دھندلے سے دکھائی دینے والے ٹیلے پر اس نے نگاہ جمائی اور لمبے لمبے ڈگ بھرتا ہوا اس کی طرف چل دیا. اس کا خیال تھا کہ اس ٹیلے پر یا اس کے ارد گرد ضرور کوئی انسانی آبادی ہوگی، اور وہ دوپہر یا زیادہ سے زیادہ تیسرے پہر تک وہاں پہنچ جائے گا. جوں جوں وقت گزرتا جاتا، شہزادہ اپنی رفتار تیز کرتا جاتا. دوپہر ہوئی، تیسرا پہر گزر گیا، حتیٰ کہ رات ہو گئی. میلوں اور کوسوں کا فاصلہ طے ہو چکا تھا، مگر ٹیلا قریب نہ آیا. ہاں، اندھیرا ہونے پر اس میں جا بجا روشنیوں کی چمک ضرور دکھائی دینے لگی. اس طرح شہزادے کا صرف ایک ہی خیال صحیح ثابت ہو سکا. روشنیوں کی چمک اس بات کی تصدیق کر رہی تھی کہ ٹیلے پر کوئی نہ کوئی شہر آباد ہے. دوسری کوئی منزل ذہن میں نہ ہونے کی وجہ سے اس نے اسی کو اپنی منزل ٹھہرایا، اور امید سے زیادہ دور ہونے کی پرواہ نہ کرتے ہوئے مسلسل اسی کی طرف بڑھتا رہا. 3 دن اور 3 راتیں اسی طرح گزر گئیں. آخرکار چلتے چلتے چوتھے دن شہزادہ اس کے قریب جا پہنچا. اب جا کے اسے پتا چلا کہ جو چیز اسے دور سے ٹیلا دکھائی دے رہی تھی وہ ایک بہت بڑا اور بہت اونچا قلعہ تھا. اس کی برجیاں اور فصیلیں خالی تھیں اور پھاٹک کھلا ہوا تھا. پھاٹک سے دور ایک درخت کی اوٹ میں کھڑے ہو کر شہزادہ سوچنے لگا، قلعے میں جاؤں کہ نہ جاؤں. اگر اس کی حالت بہتر ہوتی تو شاید وہ بغیر اطمینان کیے اندر جانے کی سوچتا، مگر مصیبت یہ تھی کہ اس کا حال بہت پتلا تھا. لگاتار پیدل چلنے کی وجہ سے تھکاوٹ تو خیر تھی ہی، بھوک نے بھی اسے بے دم کر رکھا تھا. اس پورے عرصے میں پانی اسے کئی مرتبہ مل چکا تھا، مگر پیٹ بالکل خالی تھا. راستے میں جب بھی وہ کسی پرندے یا چرندے کو شکار کرنے کی کوشش کرتا وہ ایک دم غائب ہو جاتا. جو بھی جنگلی پھل یا میوہ توڑ کر منہ میں رکھتا زہر کی طرح کڑوا ہو جاتا. لاچار اسے تھوکنا پڑتا. خود کو شہر کے دروازے پر پا کر اس کی بھوک اور بھی چمک اٹھی تھی. صبر کا دامن اس کے ہاتھ سے جاتا رہا. نتیجے کی پرواہ کیے بغیر وہ دروازے کی طرف چل دیا. اکے دکے آنے جانے والے پھاٹک پر دکھائی دے رہے تھے، مگر پہرے دار نظر نہ آتے تھے. یہ دیکھ کر اسد کو کچھ اطمینان ہوا. اپنے آپ کو سنبھالتا اور بے فکری کی چال چلتا وہ پھاٹک میں داخل ہو گیا. اندر قدم رکھتے ہی دائیں بائیں جو اس کی نگاہ پڑی تو پہلے تو وہ کچھ ٹھٹکا، مگر پھر سناٹے میں آ گیا. پھاٹک کے بغلی برآمدوں میں بہت سے پہرے دار موجود تھے، مگر ان میں سے کچھ کھڑے تھے، کچھ بیٹھے تھے اور کچھ لیٹے ہوئے تھے. کوئی گا رہا تھا، کوئی ناچ رہا تھا، کوئی ڈھولک بجا رہا تھا، کچھ چہلیں کر رہے تھے، کچھ کھا پی رہے تھے. ہر ایک اپنی دھن میں مست تھا، کسی کو اپنی ڈیوٹی کی کوئی پرواہ نہ تھی. افسر ماتحت سب ایک ہی حال میں تھے، کسی سے کوئی پوچھنے والا نہ تھا. شہزادہ اپنے حلیے اور لباس سے اجنبی دکھائی دے رہا تھا. دوسرے آنے جانے والوں کی طرح چند ایک پہرے داروں کی بھی اس پر نگاہ پڑی، مگر نہ کسی نے اس پر کوئی خاص توجہ دی اور نہ اسے روکا ٹوکا. ان سب باتوں پر حیران ہوتا ہوا وہ آگے بڑھ گیا. شہر میں داخل ہونے پر اس طرح کی کئی اور باتیں اس نے دیکھیں. بھوک سے نڈھال ہونے کے باوجود وہ ان پر ہنسے بغیر نہ رہ سکا.
ایک مکان کی اوپر والی منزل سے ایک عورت نے کوڑے سے بھری ہوئی ٹوکری نیچے الٹ دی۔ سوار اور پیادے راہگیروں کی ایک ٹکڑی اس وقت اس مکان کے نیچے سے گزر رہی تھی۔ سارا کوڑا ان راہگیروں پر آ رہا۔ انہوں نے منہ بنا کر اپنے کپڑے تو ضرور جھاڑے، مگر کسی نے بھی اس عورت کو کچھ نہ کہا۔ کپڑے جھاڑ کر اس طرح اپنی راہ چل دیے جیسے کچھ ہوا ہی نہ ہو۔ ایک مقام پر ایک مسافر چلتے چلتے رکا اور سڑک کے بیچوں بیچ بستر بچھا کر سو گیا۔ راہگیر اس سے بچ بچ کر تو چلنے لگے، مگر زبان سے کسی نے نہ پوچھا کہ مرد خدا سونے کے لیے یہی جگہ رہ گئی تھی۔ ایک خوبصورت اور شاندار مکان کے دروازے پر دو سپاہی آلتی پالتی مارے بیٹھے 6 گوٹی کھیل رہے تھے۔ شاید ان کا فرض اس مکان کی حفاظت کرنا تھا۔ اچانک ایک نقاب پوش گھڑ سوار دروازے کے سامنے آ کر رک گیا۔ سپاہی اسے دیکھتے ہی تلوار کھینچ کر کھڑے ہو گئے۔ نقاب پوش نے انہیں آنکھ اٹھا کر بھی نہ دیکھا۔ اطمینان کے ساتھ اس نے کمر میں بندھی ہوئی کمند کھولی، آنکڑے کو گھما کر مکان کی چھت پر پھینکا۔ آنکڑا چھت کی منڈیر پر جا پھنسا۔ نقاب پوش نے اس کی مضبوطی جانچنے کے لیے کمند کو جھٹکا دیا اور پھر بڑی بے فکری کے ساتھ اوپر چڑھنے لگا۔ سپاہیوں نے یہ دیکھ کر تلواریں نیام میں رکھیں اور پھر بیٹھ کر اطمینان کے ساتھ 6 گوٹی کھیلنے لگے۔ ارد گرد راہگیروں کا مجمع جمع ہو گیا تھا۔ سب یہ تماشا دیکھ رہے تھے، مگر نہ کسی نے نقاب پوش سے کچھ کہا، نہ سپاہیوں سے پوچھا کہ میاں یہ کیسی پہرے داری ہے؟ ڈاکو دن دہاڑے اور تمہاری آنکھوں کے سامنے اسی مکان کی چھت پر چڑھ رہا ہے جس کی حفاظت تمہارے ذمے ہے، مگر تم صرف دروازہ روکے بیٹھے ہو۔ دونوں سپاہی رہ رہ کر مجمع کی جانب نگاہ اٹھا کر اس طرح فخر سے دیکھتے رہے جیسے کہہ رہے ہوں، دیکھا ہم کتنے فرض شناس ہیں۔ نقاب پوش دروازے سے اندر جانے کی ہمت نہ کر سکا۔ بندر کی طرح دم دبائے چھت پر چڑھ رہا ہے۔ تم دیکھ لینا، ڈاکہ مارنے کے بعد بھی وہ دروازے سے باہر نکلنے کی ہمت نہ کر سکے گا۔ اسی رسی سے لٹک کر نیچے آئے گا، گھوڑے پر بیٹھے گا اور ہم سے آنکھ ملائے بغیر بھاگ جائے گا۔ اس کی کیا ہمت جو ہمارے سامنے ٹھہر سکے۔ ہوا بھی ایسا ہی۔ کچھ دیر بعد نقاب پوش رسی کے ذریعے نیچے اترتا دکھائی دیا۔ اس کی کمر سے ایک پوٹلی لٹک رہی تھی، شاید لوٹ کا مال اس میں بندھا ہوا تھا۔ اس کا گھوڑا رسی کے سرے کے نیچے ٹھیک اسی جگہ کھڑا ہوا تھا جہاں وہ اسے چھوڑ کر گیا تھا۔ نقاب پوش سیدھا گھوڑے کی پیٹھ پر آ جما۔ سپاہی ایک بار پھر تلوار کھینچ کر کھڑے ہو گئے۔ نقاب پوش نے واقعی ان سے آنکھ ملانے کی جرات نہ کی، گھوڑے کو دوسری جانب موڑ دیا۔ راہگیروں نے ادھر ادھر ہٹ کر اس کے لیے جگہ بنا دی۔ مکان کے اندر سے چیخ پکار کی آوازیں بلند ہو رہی تھیں، مگر نقاب پوش نے گھوڑے کو ایڑ لگائی اور چلتا بنا۔ سپاہی بیٹھ کر پھر 6 گوٹی کھیلنے لگے۔ یہ حال دیکھ کر شہزادہ اسد سے صبر نہ ہو سکا۔ ایک راہگیر کو روک کر اس نے پوچھا، میاں یہ کیسا شہر ہے جہاں کسی سے کوئی کچھ نہیں پوچھتا؟ کیا نام ہے اس کا؟ اس شخص نے شہزادے کو غور سے دیکھا اور جواب میں بولا، اجنبی معلوم ہوتے ہو، اس شہر کا نام ہی شہر ناپرساں ہے، یہاں کوئی کسی کو ٹوکنے کا حق نہیں رکھتا۔ شہزادہ یہ جواب پا کر آگے بڑھ گیا۔ بازار کا علاقہ شروع ہو چکا تھا، عورتیں اور مرد بڑی آزادی سے خرید و فروخت کر رہے تھے۔ یہاں اور بھی کئی لطیفے شہزادے کی نظر سے گزرے، مگر بھوک کی شدت کی وجہ سے وہ ان پر کوئی توجہ نہ دے سکا۔ اس کی نگاہیں بڑی بے چینی سے کھانے پینے کی دکانیں تلاش کر رہی تھیں۔ خدا خدا کر کے وہ بازار کے اس حصے میں پہنچا جہاں سڑک کے ایک جانب کبابیوں اور نان بائیوں کی دکانیں تھیں اور دوسری جانب حلوائیوں اور پھل فروشوں کی۔ چونکہ اسے اس بات کا یقین نہ تھا کہ کبابی جو گوشت استعمال کر رہے ہیں وہ حلال ہوگا، اس لیے اس نے حلوائیوں کی طرف قدم بڑھایا۔ دکان کے سامنے پہنچ کر اس نے کمر میں بندھی ہوئی تھیلی میں ہاتھ ڈالا اور بغیر گنے سونے چاندی کے مٹھی بھر سکے نکال کر حلوائی کے سامنے ڈال دیے۔ حلوائی نے شہزادے کے چہرے کی طرف غور سے دیکھا تو انگلی کے اشارے سے اس نے پوریاں اور مٹھائی ایک تھال میں دینے کی ہدایت کی اور دکان کے سامنے پڑے ہوئے ایک مونڈے پر بیٹھ گیا۔ لیکن حلوائی نے سودا دینے کے بجائے اس کے دیے ہوئے سکے اٹھا کر اس کی طرف پھینک دیے اور غصے سے بولا، یہاں یہ سکے نہیں چلتے، شہنشاہ افراسیاب کی تصویر والا کاغذ کا نوٹ دو گے تو سودا ملے گا۔ شہزادے نے دل شکستہ ہو کر سکے اٹھائے اور اگلی دکان پر جا پہنچا۔ وہاں بھی اس سے یہی سلوک کیا گیا۔ اس کے بعد وہ کئی اور حلوائیوں کے پاس گیا، ان کی خوشامدیں بھی کی، مگر کوئی ان سکوں کے بدلے اسے کچھ بھی دینے پر راضی نہ ہوا۔ بھوک سے شہزادے کی جان نکلی جا رہی تھی اور حلوائی تھے کہ اس سے وہ سکے طلب کر رہے تھے جو اس کے پاس نہ تھے۔ آخر اسے غصہ آ گیا۔ مٹھائی کی ایک دکان پر چڑھ کر اس نے حلوائی کو لات مار کر باہر نکالا، تلوار کھینچ کر ہوا میں لہرائی اور بیٹھ کر تھالوں پر ہاتھ صاف کرنے لگا۔
فوراً ہی دکان کے سامنے مجمع لگ گیا، لیکن شہزادے کے تیور اور اس کے ہاتھ میں ننگی تلوار دیکھ کر کسی کو اس سے کچھ کہنے کی جرت نہ ہوئی۔ یہ دیکھ کر حلوائی بھاگا ہوا گیا اور سپاہیوں کے ایک جتھے کو بلا لایا۔ سپاہی گھیرا کر کے شہزادے کو گرفتار کرنے آگے بڑھے۔ شہزادہ اٹھ کھڑا ہوا، پھر جو للکار کر اس نے سپاہیوں کے درمیان چھلانگ لگائی اور چومک ہی تلوار چلائی ہے، تو آنے واحد میں سارے سپاہی تلوار پھینک کر بھاگ کھڑے ہوئے۔ انہیں بھگا کر شہزادہ پھر دکان پر آ ڈٹا اور جو چیز پسند آئی اس سے پیٹ بھرنے لگا۔ دکان کا مالک شہزادے کی یہ سینہ زوری دیکھ کر وہاں سے چلا، دوسرے سارے حلوائیوں کو بھی ساتھ لیا اور روتا پیٹتا دہائیاں دیتا سیدھا قصر حکومت جا پہنچا۔ قصر حکومت گنبد بے نور کے نام سے مشہور تھا۔ اس کے 3 درجے تھے۔ پہلے درجے میں 12,000 جادوگر رہتے تھے، دوسرے درجے میں کئی ہزار بڑے بڑے گھنٹے ٹنگے رہتے تھے اور ناقوس رکھے رہا کرتے تھے۔ خاصیت ان کی یہ تھی کہ اگر وہ سب ایک ساتھ بجائے جائیں تو طلسم کے سارے باسی بے ہوش ہو جائیں۔ تیسرا درجہ شہنشاہ افراسیاب کی خاص بیگم ملکہ حیرت کے لیے مخصوص تھا۔ یہ شہر افراسیاب نے ملکہ ہی کے لیے بسایا تھا۔ جب کبھی ملکہ یہاں آتی تو اسی درجے میں قیام کرتی اور یہاں سے سارے طلسم کی سیر کرتی۔ بلندی کی وجہ سے اس منزل سے سارا طلسم صاف دکھائی دیتا تھا اور ملکہ کی ضرورت اور آسائش کا ہر سامان یہاں مہیا رہا کرتا تھا۔ حلوائیوں کا ہجوم گنبد بے نور کے احاطے میں داخل ہوا تو اس وقت ملکہ حیرت وہاں موجود تھی۔ 1700 کنیزیں اس کے سامنے حاضر تھیں اور ان کے ناچ سے وہ اپنا دل بہلا رہی تھی۔ فریادیوں کی آوازیں اس کے کانوں میں پہنچی تو اس نے کنیزوں کو ناچ بند کرنے کا اشارہ کیا اور اپنی وزیر زمرد جادوگر کو حکم دیا کہ فریادیوں کو جھروکے کے سامنے حاضر ہونے کی تاکید کرے۔ زمرد جادوگر نے حکم کی تعمیل کی۔ تھوڑی ہی دیر میں حلوائیوں کا ہجوم ملکہ کے جھروکے کے نیچے کھڑا نعرے لگا رہا تھا۔ ملکہ نے ان سے حال معلوم کیا تو انہوں نے سارا قصہ شہزادہ اسد کے ظلم و زبردستی کا کہہ سنایا۔ ملکہ نے حلوائیوں کو تسلی دی اور اپنی ایک خواص گلشن جادوگر کو حکم دیا کہ جس طرح بن پڑے شہزادہ اسد کو گرفتار کر کے حاضر کرے۔ گلشن جادوگر ملکہ کو سلام کر کے اور شہزادہ کو گرفتار کرنے لانے کا وعدہ کر کے نیچے آئی۔ یہاں سے فریادی حلوائی بھی اس کے ساتھ ہو لیے۔ سب ساتھ ساتھ چلے۔ دکان کے ارد گرد ایک خلقت جمع تھی اور شہزادے کا تماشا دیکھ رہی تھی۔ شہزادہ پوریوں اور مٹھائیوں کا ایک تھال سامنے رکھے بیٹھا تھا، ایک ہاتھ میں ننگی تلوار لہرا رہا تھا اور دوسرے ہاتھ سے کھا رہا تھا۔ گلشن جادوگر مجمع کو چیر کر آگے بڑھی، مگر جوں ہی نظر اس کی شہزادے پر پڑی، جہاں تک پہنچی تھی وہیں کھڑی کی کھڑی رہ گئی۔ اس آن بان کا سجیلا جوان اور خوبصورت پہلوان اس نے اس سے پہلے کبھی نہ دیکھا تھا۔ اس کے دل میں رحم آ گیا، خیال کیا کہ کچھ باتیں کرے، گرفتار کرنے کے لیے جادو نہ کرے۔ یہ سوچ کر وہ پکاری، اے اجنبی، تو کون ہے؟ کس لیے دکان پر ظلم کرتا ہے؟ شہر کا امن و امان درہم برہم کیا ہے، لگتا تو کسی شریف گھرانے کا ہے، پھر کیوں زبردستی دکان پر چڑھ گیا ہے؟ بغیر قیمت دیے مال کھائے جاتا ہے۔ کیا تو نہیں جانتا کہ یہ شہر ملکہ حیرت جادوگر کا ہے؟ اس طرح کا ظلم یہاں ناروا ہے۔ شہزادہ اسد نے آنکھ اٹھا کر دیکھا تو ایک خوبصورت جادوگرنی کو سامنے پایا۔ وہ بال بکھرائے اور ماتھے پر سندور کا ٹیکا لگائے تھی، جادو کی جھولی گلے میں پڑی تھی۔ شہزادہ ڈرا کہ کہیں جادو نہ کرے، بے بس کر کے گرفتار نہ کرے۔ دل میں چالاکی جو آئی، فوراً مسکین سی صورت بنائی، منہ کھولا اور بناوٹی آواز میں بولا، اے معزز خاتون، تو مجھے ان سب میں نیک دکھائی دیتی ہے، بالکل میری ماں کی شکل لگتی ہے۔ مہربانی کر کے قریب آ، میں زور سے بولنے کی طاقت نہیں رکھتا۔ اس شہر میں اجنبی اور مسافر ہوں، بھوک سے لاغر ہوں، تجھے اپنی ساری بپتا سناؤں گا، جو بھی حکم دے گی سر آنکھوں پر بجا لاؤں گا۔ شہزادے کی یہ باتیں سن کر گلشن جادوگر کا دل کچھ اور نرم ہوا۔ کوئی اندیشہ دل میں نہ لائی، لاپرواہی کے ساتھ شہزادے کے پاس چلی آئی۔ بس اس کا قریب ہونا تھا کہ شہزادے نے اچھل کر اس کی گردن دبوچی۔ اس نے منہ پھاڑا تو شہزادے نے حلوائی کی جھاڑن اٹھائی اور اس کے منہ میں ٹھونس دی۔ پھر دیکھتے ہی دیکھتے اسے دکان کے ایک کھمبے کے قریب گھسیٹ کر لے گیا اور اپنے تھیلے سے ریشمی ڈوری نکال کر اسے مضبوطی سے باندھ دیا۔ دکان کے سامنے کھڑا ہوا ہجوم واویلا کرنے لگا، مگر کسی میں آگے بڑھ کر شہزادے کو روکنے کا حوصلہ نہ ہوا۔ یہ خبر ملکہ حیرت کو پہنچی تو وہ گلشن جادوگر کی بے وقوفی پر خوب ہنسی۔ آخرکار اس نے اپنی وزیر زمرد جادوگر سے کہا، اے فتنہ، اب تو خود جا، گلشن کو بھی چھڑا اور اس اجنبی کو بھی پکڑ لا، دیکھوں تو وہ کون ہے۔ زمرد جادوگر نے ادب سے سر جھکایا، جادو کے زور سے وہاں سے اڑی
اور شہزادے کے سامنے دم کے دم میں جا پہنچی۔ شہزادے نے جو ایک دوسری جادوگرنی کو سامنے کھڑے پایا، پہلے کی طرح اس نے پھر اپنا مکر چلایا، مگر زمرد بڑی چالاک تھی، اس کے دام میں نہ آئی۔ بار بار بلانے پر بھی جب اس نے شہزادے کی جانب قدم نہ اٹھایا تو اس پر قابو پانے کے لیے شہزادے نے خود اس کی جانب قدم بڑھایا۔ زمرد اس کی نیت بھانپ گئی، فوراً ہی چند قدم پیچھے ہٹی اور ایسا سحر پڑھ کر دم کیا کہ شہزادہ سن ہو کر گر پڑا۔ سانس تو آتی جاتی رہی مگر طاقت ہاتھ پیر ہلانے کی بالکل نہ رہی۔ اسی حالت میں زمرد نے گلشن کی سمت انگلی اٹھا کر کوئی جادو کیا، اس کے منہ میں ٹھسا ہوا کپڑا باہر نکل پڑا اور جس ڈوری سے کھمبے میں بندھی تھی وہ ٹکڑے ٹکڑے ہو کر نیچے بکھر گئی۔ بس ادھر گلشن آزاد ہوئی، ادھر زمرد شہزادے کی گردن پکڑ کر جادو کے زور سے لے اڑی۔ چند لمحے بعد وہ گنبد بے نور میں ملکہ حیرت کے سامنے کھڑی تھی۔ اس کے قریب فرش پر شہزادہ اسد کی جیتی جاگتی لاش پڑی تھی۔ ملکہ حیرت نے زمرد جادوگر کو شاباش دی اور شہزادہ اسد کو غور سے دیکھتے ہوئے بولی، اے بدنصیب نوجوان، تو مجھے کسی ملک کا شہزادہ دکھائی دیتا ہے، بتا تو کون ہے؟ شہر ناپرساں میں کیسے آ نکلا اور اب کہاں کا ارادہ رکھتا ہے؟ خوف نہ کر، میں تجھے آزاد کر دوں گی، بلکہ سواری اور خرچ کا بھی انتظام کر دوں گی۔ بے شک تو نے میرے شہر کے لوگوں پر ظلم کیا ہے، مگر مجھے تیری مجبوری اور نوجوانی پر ترس آ رہا ہے۔ دل کو پریشان نہ کر، اپنی اصلیت اور ارادہ سچ سچ بیان کر۔ شہزادے کے جسم کی ساری طاقت جادو سے سن ہو چکی تھی، وہ فرش پر بے حس و حرکت پڑا تھا، مگر دل اس کا متعلق کسی بات سے نہ ڈرا تھا۔ ملکہ کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر اس نے جواب دیا، اے ملکہ، میں اس وقت تیرے قابو میں ہوں۔ تو مہربانی کا وعدہ کر چکی ہے، چاہوں تو جھوٹ بول کر اپنی جان چھڑا سکتا ہوں، مگر ہم وہ ہیں جو نہ جھوٹ بولتے ہیں، نہ خدا کے سوا کسی سے خوف کھاتے ہیں، حق کے لیے لڑنے کو ثواب جانتے ہیں، حق کے لیے مرنے میں اپنی نجات سمجھتے ہیں۔ یقین رکھ، جو دل میں ہے وہی زبان پر لاؤں گا، ہرگز اپنی اصلیت اور ارادے کو نہ چھپاؤں گا۔ جان لے کہ میں نواسا امیر حمزہ کا ہوں، اسد بن کرب غازی میرا نام ہے اور طلسم ہوش ربا کو فتح کرنے کے ارادے سے ادھر آیا ہوں۔ زندہ رہا تو یہ کارنامہ انجام دے کر ہی چھوڑوں گا، جب تک سانس باقی ہے اس ارادے سے منہ نہ موڑوں گا۔ میری نوجوانی یا بے بسی کا متعلق خیال نہ کر، جو جی میں آئے کر گزر، ہرگز رحم کی درخواست نہ کروں گا، اور اگر پھر بھی تو نے رحم کیا تو ہرگز اس کی وجہ سے اپنے ارادے کو ترک نہ کروں گا۔ یہ سن کر ملکہ حیرت کا عجب حال ہوا، کبھی اس کے چہرے پر ایک رنگ آتا اور کبھی دوسرا، کبھی شہزادے پر غصہ آتا، کبھی رحم، کبھی وہ اسے قتل کر دینے کا فیصلہ کرتی، کبھی گرفتار اور قید رکھنے کو بہتر خیال کرتی، اور کبھی سوچتی کہ اسے اسی حالت میں طلسم ہوشربا کی سرحد کے باہر کہیں پہنچوا دیا جائے۔ بڑی کشمکش کے بعد اس نے زمرد کو مخاطب کر کے کہا، میرا دل جانے کیوں اس پر رحم کھاتا ہے، نہ قیدی بنانے پر آمادہ ہے، نہ قتل کرنے پر راضی ہوتا ہے۔ یہ ہمارے بدترین دشمن کا نواسا ہے اور طلسم ہوشربا سے دشمنی رکھتا ہے۔ بہتر یہی ہے کہ اسے اسی حال میں صحرائے طلسم میں پھینکوا دیا جائے۔ اگر یہ واقعی فاتح طلسم ہوا تو وہاں سے زندہ نکل جائے گا، ایسا نہ ہوا تو دوسروں کی طرح وہیں ایڑیاں رگڑ رگڑ کر مر جائے گا۔ زمرد جادوگر نے جواب میں سر جھکا کر ملکہ کی بات کی تائید کی اور چند خواصوں کو اشارہ کیا کہ شہزادے کو لے جا کر صحرائے طلسم میں چھوڑ آئیں۔ گلشن جادوگر سمیت 4 خواصیں آگے بڑھیں، منتر پڑھ کر شہزادے کو بے ہوش کیا، پھر 2 نے اسے پیروں سے پکڑا، 2 نے بازوؤں سے، اور چاروں اسے اٹھا کر جادو کے زور سے اڑتی ہوئی صحرائے طلسم کی سمت روانہ ہو گئیں۔ خاصی دیر بعد شہزادے کو ہوش آیا تو اس نے خود کو نرم گھاس پر پڑا پایا، ہڑبڑا کر اٹھا، ارد گرد نگاہ دوڑائی، کوئی جادوگرنی نظر نہ آئی۔ سمجھ گیا کہ یہ صحرائے طلسم ہے اور وہ مجھے یہاں چھوڑ کر چلی گئی ہیں۔ پہلے وہ سوچتا تھا کہ صحرائے طلسم کوئی لک و دک بیابان ہوگا، سبزہ و سایہ نام کو نہ ہوگا، مگر یہاں ہر طرف رنگا رنگ پھولوں کے تختے بہار دکھا رہے تھے، جگہ جگہ سایہ دار درختوں کے جھنڈ تھے، اور نرم نرم گھاس مخملی فرش کی طرح ساری زمین کو ڈھانپے ہوئے تھی۔ یہ گلزار اور سبزہ دیکھ کر گھبراہٹ اس کے دل سے دور ہوئی، آنکھوں کو ٹھنڈک محسوس ہوئی۔ اچانک دور ایک کج میں اسے کچھ آہٹ سی محسوس ہوئی، جیسے کچھ لوگ وہاں موجود ہیں اور گاہے بگاہے آپس میں باتیں کرتے جاتے ہیں۔ تیر کی طرح وہ سیدھا وہی جا پہنچا، دیکھا کہ کئی گبرو جوان پھلواریوں سے پھول چن رہے ہیں اور انہیں سنبھال سنبھال کر ٹوکریوں میں رکھ رہے ہیں۔ بلا جھجک وہ ان کے سامنے آ گیا اور سلام دعا کے بعد کہنے لگا، اے جوانو، تم کون ہو؟ صورت شکل سے مالی بالکل نہیں لگتے، پھر پھول کیوں چن رہے ہو؟ ان میں سے ایک نے ٹھنڈی سانس لی اور شہزادے کو جواب دیا،
اے دوست، ہماری داستانیں بڑی دردناک ہیں، جن کے سننے سے پتھروں کے بھی جگر چاک ہیں۔ ہم سب اپنے اپنے ملکوں کے شہزادے ہیں، شکار کے ارادے سے نکلے اور تقدیر کے جال میں آ پھنسے، مدت سے اس صحرا میں گرفتار ہیں، زندگی سے بیزار ہیں۔ جب کبھی یہاں سے فرار ہونے کی کوشش کرتے ہیں، راہ کو اپنے لیے بند پاتے ہیں، گھوم پھر کر یہاں آ جاتے ہیں۔ یہاں قریب میں شہنشاہ افراسیاب کی بھتیجی شہزادی ماہ جبین الماس پوش کا محل ہے۔ ہم دن بھر پھول چنتے ہیں شہزادی کے لیے، ان کے گہنے بناتے ہیں، شام کو ان کی کنیزیں آتی ہیں، گہنے لے جاتی ہیں اور اس کے معاوضے میں ہمیں کھانا پانی دے جاتی ہیں۔ یہاں کا یہی دستور ہے، ہم میں سے ہر ایک یہ کام کرنے پر مجبور ہے۔ پھول نہ چنیں، گہنے نہ بنائیں تو دانا پانی بالکل نہ پائیں۔ اب جب کہ قسمت نے تمہیں بھی یہاں لا ڈالا ہے، ہمارا مشورہ ہے کہ تم بھی یہی کرو، صبر شکر کے ساتھ زندگی کے دن پورے کرو۔ یہ سمجھ لو کہ بھاگ کے کہیں نہ جا سکو گے، اور یہ کام پسند نہ کیا تو بھوکے مرو گے۔ شہزادہ اسد نے یہ سن کر کانوں پر ہاتھ رکھا اور تنک کر بولا، نہ بابا نہ، یہ کام مجھ سے ہرگز نہ ہوگا، میں نواسائے امیر حمزہ ہوں، طلسم ہوش ربا کو ملیا میٹ کرنے نکلا ہوں، مالی کا کام ہرگز نہ کروں گا۔ اچھا بھائی، تمہاری مرضی، ان میں سے ایک نے ٹھنڈی سانس لے کر کہا۔ ہمیں بھی شروع میں ایسا ہی تنتنا تھا، مگر جلد ہی سارا کس بل نکل گیا۔ بھوکے مرو گے تو تم بھی جلد ہی ہماری راہ پر لگ جاؤ گے۔ سمجھانا ہمارا کام، ماننا نہ ماننا تمہارے اختیار میں ہے۔ ہم خود مجبور ہیں، تم پر کیسے زور دے سکتے ہیں؟ شہزادہ اسد ان کے قریب ہی سائے میں بیٹھ گیا۔ ان لوگوں نے پھول چننے کے بعد جلدی جلدی گہنے بنائے اور کام ختم کر کے شہزادی ماہ جبین کی کنیزوں کی راہ دیکھنے لگے۔ دن ڈھلے کے وقت کنیزیں آئیں، کھانوں کے تھال اور پانی کی سراہیاں دے گئیں اور گہنے ساتھ لے گئیں۔ قیدی شہزادے دن بھر کے بھوکے تھے، کھانے پر ٹوٹ پڑے۔ نہ شہزادہ اسد نے ان سے کچھ طلب کیا اور نہ ہی خود انہوں نے اسے کچھ دیا، اس لیے کہ ہر ایک کو اس کے حصے کے مطابق ملتا تھا، اور کوئی اپنے حصے میں کسی کو شریک کر کے بھوکا رہنا گوارا نہ کرتا تھا۔ وہ رات شہزادے نے فاقے میں گزاری۔ شہر ناپرسا میں وہ اتنا کھا چکا تھا کہ رات اسے کوئی خاص تکلیف محسوس نہ ہوئی، مگر جب دن چڑھا تو بھوک اور پیاس نے بےتاب کیا۔ سیب کے ایک درخت کے نیچے جا کر اس نے پتھر مار کر کچھ پھل گرائے۔ وہ انہیں اٹھانے کے لیے لپکا، مگر جو سیب اس کی مٹھی میں آتا ہوا ہو کر غائب ہو جاتا۔ اس نے درخت کے اوپر چڑھ کر پھل توڑنے چاہے، مگر جوں جوں وہ اوپر چڑھتا، درخت کا تنا اونچا ہوتا جاتا، پھلوں تک نہ پہنچ پاتا۔ تھک ہار کر صرف پانی پر کنات کرنے کا خیال کیا۔ ایک حوض کے کنارے آیا، چلو میں پانی اٹھایا، مگر پانی منہ تک آتے آتے ریت بن گیا۔ ہر بار وہ ریت پھینک کر پانی اٹھاتا، مگر ایک بوند نہ پاتا، ریت کے سوا کچھ ہاتھ نہ آتا۔ شام تک یہی ہوتا رہا۔ ادھر دن ڈھلے شہزادی کی کنیزیں پھر آئیں، قیدی شہزادوں کو کھانا پانی دے گئیں اور ان کے بنائے ہوئے گہنے لے گئیں۔ قیدی شہزادوں کے درمیان کھانے پینے کا دور چلتا رہا۔ شہزادہ اسد اپنی بے بسی پر دل ہی دل میں کڑتا رہا۔ وہ رات بھی ایسی ہی گزر گئی۔ دوسرا دن گزارنا اسد کے لیے مصیبت بن گیا۔ خدا خدا کر کے شام ہوئی، مگر اس کے ساتھ ہی شہزادہ اسد کی قوت برداشت بھی تمام ہوئی۔ شہزادی ماہ جبین کی کنیزیں ہمیشہ کی طرح کھانوں کے تھال اور پانی کی سراہیاں لے آئیں، تو شہزادہ اسد کو اپنے پیٹ میں چنگاریاں چتختی محسوس ہوئیں۔ اس نے سوچا، اگر میں اسی طرح یہاں کے دستور کا احترام کرتا رہوں گا اور مالی کا کام بھی نہ کروں گا تو بھوک پیاس سے تڑپ تڑپ کر مر جاؤں گا۔ اس لیے چاہیے کہ ہمت سے کام لوں، یوں ہاتھ پر ہاتھ دھرے بیٹھے نہ رہوں۔ یہ سوچ کر وہ اٹھا اور سینہ تان کر کھڑا ہو گیا۔ کنیزیں قریب پہنچی تو شہزادے نے تلوار کھینچ لی اور انہیں للکارتا ہوا بولا، خبردار، سارا کھانا پانی ایک جگہ رکھ دو اور جہاں سے آئی ہو الٹے پیر وہیں چلی جاؤ۔ یہ کھانا میں خود کھاؤں گا، کسی کو ہاتھ نہ لگانے دوں گا۔ اگر کسی نے اس کی طرف ہاتھ بڑھایا تو یہ تلوار اس کے ٹکڑے اڑا دے گی۔ شہزادے کے بگڑے ہوئے تیور اور اس کے ہاتھ میں لپ لپاتی ہوئی ننگی تلوار دیکھ کر کنیزوں کے حواس جاتے رہے۔ تھال اور سراہیاں گھاس پر چھوڑ کر چیختی چلاتی بھاگ کھڑی ہوئیں۔ قیدی شہزادیوں میں سے کسی کو جرأت نہ ہوئی کہ وہ شہزادے کے سامنے آ سکے۔ وہ سب ایک کونے میں دبک کر کھڑے ہو گئے۔ شہزادہ تھالوں کے قریب جا بیٹھا اور خوان پوش ہٹا کر بے فکری کے ساتھ کھانا کھانے لگا۔ تھوڑی دیر بعد جب وہ خاصا پیٹ بھر چکا تو اسے قیدی شہزادوں کا خیال آیا۔ پیاس بھر پانی پی کر وہ اٹھا اور شہزادوں کو مخاطب کرتے ہوئے کہنے لگا، بد نصیب شہزادو، تم بزدل اور کمزور ہو، اور اس دنیا میں بزدلوں اور کمزوروں کو جینے کا کوئی حق نہیں۔ حق اور انصاف صرف اسے ملتا ہے جو اسے چھیننے کی سکت رکھتا ہے۔ میں شرافت کی وجہ سے 2 دن بھوکا پیاسا پڑا رہا، کسی نے بھی میرا خیال نہ کیا، مگر اب مجھے تم پر رحم آتا ہے۔ لو،
یہ بچا کچا کھانا اٹھاؤ اور آپس میں بانٹ کر کھاؤ، تم اس سے زیادہ کہ ہرگز مستحق نہیں ہو۔ شہزادہ اسد کئی دن کا بھوکا پیاسا تھا، آدھے سے زیادہ کھانا پانی صاف کر چکا تھا، لیکن قیدی شہزادوں نے بچے کچے کھانے کو بھی غنیمت جانا۔ شہزادہ ایک طرف کو ہٹ کر کھڑا ہو گیا تو سب نے کھانے کے تھالوں پر ہلہ بول دیا۔ اسی وقت شہزادہ اسد کے کانوں میں دور سے آتی ہوئی کچھ غضبناک آوازیں گونج اٹھیں۔ وہ چوکنا ہو کر ادھر ادھر دیکھنے لگا۔ کچھ ہی دیر بعد ایک بفرا ہوا ہجوم اس کی نگاہوں کے سامنے تھا۔ 15-16 خوفناک حبشنیں بھاری تیغے لیے چیختی چنگاڑتی اس کی سمت بڑھتی چلی آ رہی تھی۔ قیدی شہزادوں کی ساری توجہ بچے کچے کھانے پر تھی، ہر ایک دوسرے سے زیادہ حصہ ہڑپ کرنے کی فکر میں تھا۔ وہ دور سے حبشنوں کی آواز نہ سن سکے، اس وقت چونکے جب وہ قریب آ گئیں۔ ان پر نگاہ ڈالتے ہی وہ خوف سے چیخ اٹھے۔ انہیں یقین ہو گیا کہ کنیزوں نے جا کر شہزادی سے شکایت کی ہوگی اور شہزادی نے سب کو سزا دینے کے لیے حبشنوں کو بھیجا ہے۔ وہ سب کھانا پینا چھوڑ کر اٹھے اور مخالف سمت کو سر پر پاؤں رکھ کر بھاگ کھڑے ہوئے۔ شہزادہ اسد پر حبشنوں کی یلغار کا کوئی اثر نہ ہوا۔ تلوار ہاتھ میں لیے وہ بڑی شان سے اپنی جگہ کھڑا رہا۔ اس بات کا اسے اندازہ ہو چکا تھا کہ حبشنیں اسی سمت سے آئی ہیں جس سمت سے شہزادی ماں جبین کی کنیزیں آتی جاتی ہیں۔ وہ سوچ رہا تھا کہ یہاں صحرا میں پڑے رہنے سے بہتر ہوگا کہ شہزادی ماں جبین کے محل تک پہنچا جائے۔ اس کے لیے اس کے دماغ میں یہ ترکیب آئی کہ قتل کرنے کے بجائے ان حبشنوں کو پسپا ہونے پر مجبور کیا جائے اور ان کا پیچھا کرتے ہوئے شہزادی کے محل تک پہنچا جائے۔ حبشنیں آگے بڑھتی رہیں مگر شہزادہ اسد اپنی جگہ بے حس و حرکت کھڑا رہا۔ یہ رنگ دیکھ کر وہ اس سے 10-12 قدموں کے فاصلے پر آ کر خود ہی ٹھہر گئیں اور شہزادے کو کھا جانے والی نگاہوں سے گھورنے لگیں۔ شہزادہ اس پر بھی نہ ہلا تو انہوں نے آہستہ آہستہ سرکتے ہوئے اسے گھیرے میں لینا چاہا۔ شہزادہ خود یہی چاہتا تھا، وہ ٹس سے مس نہ ہوا۔ حبشنوں نے اس بات کا پورا فائدہ اٹھایا۔ تیزی کے ساتھ پھیل کر انہوں نے شہزادے کے گرد گھیرا ڈال لیا، لیکن ابھی انہوں نے وار کرنے کا ارادہ کیا ہی تھا کہ شہزادہ شیر کی طرح ان میں سے ہر ایک پر باری باری جھپٹنے لگا۔ حبشنیں بھی بڑی چالاک تھیں، جس پر شہزادہ حملہ کرتا وہ وار روکتی ہوئی پیچھے ہٹتی۔ اسی لمحے شہزادے کے دائیں بائیں اور پیچھے والی حبشنیں آگے بڑھتیں اور شہزادے پر پے در پے وار کرنے لگتیں۔ وہ سب ہٹی کٹی اور بھاری بھرکم تھیں، مگر پھرتی بھی ان میں بلا کی تھی۔ شہزادہ ان کی طرف پلٹتا تو اچھل اچھل کر وہ پیچھے ہٹ جاتی۔ یہ لڑائی شہزادہ اسد کے لیے کبڈی کے کھیل سے زیادہ اہمیت نہ رکھتی تھی۔ ایسا کھیل جس میں کوئی بھی اس کے جوڑ کا نہ تھا۔ اسے اندازہ ہو گیا کہ اگر حبشنوں کو دوڑایا گیا تو وہ بہت جلد تھک جائیں گی۔ یہی سوچ کر اس نے تیزی سے تلوار چلاتے ہوئے گھیرے کے 2 چکر لگائے اور تیسرے چکر میں ایک جانب ڈبکی لگا کر گھیرے سے باہر نکل گیا۔ حبشنیں غصے سے چیخ پڑیں اور شہزادے کو دوبارہ گھیرے میں لینے کے ارادہ سے اس کے پیچھے دوڑنے لگیں۔ خاصی دور تک بھاگتے رہنے کے بعد شہزادہ رک گیا۔ حبشنوں نے اسے پھر نرغے میں لے لیا۔ اس کے بعد بڑی دیر تک یہی تماشا ہوتا رہا۔ نرغے سے نکل کر شہزادہ بھاگ کر رک جاتا، حبشنیں اسے گھیرے میں لے لیتیں اور وہ ان سے چومکھی لڑائی لڑنے لگتا۔ آخرکار حبشنوں کا دم پھول گیا، ان میں دوڑنے اور بڑھ چڑھ کر حملہ کرنے کی سکت نہ رہی۔ یہ دیکھ کر شہزادہ بھی خود کو بے دم اور تھکا ہوا ظاہر کرنے لگا۔ حبشنوں نے اسے گھیرے میں لے لیا۔ وار کرنے کے بجائے اب وہ اسے اپنے تیغوں سے آگے بڑھنے کا اشارہ کر رہی تھیں۔ شہزادہ لڑکھڑاتے قدموں سے ان کے حکم کی تعمیل کر رہا تھا۔ بظاہر ایسا معلوم ہوتا تھا جیسے وہ ان کی حراست میں آ چکا ہے۔ حبشنیں اسے شہزادی ماں جبین کے محل کی سمت لیے جا رہی تھیں۔ جس طرف یہ سب لوگ جا رہے تھے ادھر کافی فاصلے پر اونچے درختوں سے بھرے ہوئے ٹیلوں کا ایک طویل سلسلہ تھا۔ ٹیلے کے نشیب میں گھنی جھاڑیوں کی بھول بھلیاں تھیں۔ کئی قیدی شہزادوں نے اس طرف بھاگنے یا شہزادی کے محل تک پہنچنے کی کوشش کی تھی، لیکن یا تو وہ جھاڑیوں کی بھول بھلیوں میں چکر کھا کے واپس آ گئے تھے یا ٹیلے پر جا کر پلٹ آئے تھے، کیونکہ وہ ٹیلے پر جتنا چڑھتے جاتے وہ اور اونچا ہوتا جاتا۔ جھاڑیوں سے گزر کر جب یہ قافلہ ٹیلے کی ترائی میں پہنچا تو سامنے کہیں بھی کوئی درہ نظر نہ آیا۔ شہزادہ سمجھا کہ ٹیلے کو چڑھ کر پار کرنا پڑے گا۔ وہ ٹیلے کی اونچائی کا جائزہ لینے کے لیے رک گیا۔ اسی لمحے کئی حبشنیں غصے سے چیخ اٹھیں۔ شہزادے نے چونک کر ان کی طرف دیکھا، وہ اسے آگے بڑھنے کا اشارہ کر رہی تھیں۔ اب جو شہزادے نے نگاہ کی تو ٹیلے کے اندر سے اسے ایک کشادہ راستہ دکھائی دے رہا تھا، بالکل سرنگ کی طرح کا۔ حبشنوں نے گھیرا اور تنگ کر دیا اور شہزادہ ان کے بیچ میں گھرا ہوا آگے بڑھنے لگا۔ سرنگ کے اندر چند قدم چلنے کے بعد
اچانک شہزادے کو اپنے سامنے ایک بہت خوبصورت باغ نظر آیا۔ باغ کے بیچ میں اونچے درختوں کی اوٹ سے شہزادی ماں جبیں کا چاندی کا محل جھانک رہا تھا۔ اتنا خوبصورت باغ اور محل شہزادے نے اب تک نہ دیکھا تھا۔ جا بجا پھولوں کے تختے لگے ہوئے تھے، ہر قسم کے میووں اور پھلوں کے درخت لدے پھندے کھڑے تھے، سنگ مرمر کے حوض اور فوارے آنکھوں میں چکا چوند پیدا کر رہے تھے۔